کیونکہ اب دور حکومت تو گزر گیا نا جی، 3.5 سال جو حکومت کرنی تھی عمران خان صاحب نے وہ کی، فی الحال اب دوسری حکومت ہے، موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں. تو میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں انٹرو میں بھی یہ بتا رہا تھا، وہ شارٹ دکھا رہا تھا عمران خان صاحب کا جس میں وہ یہی کہتے تھے کہ جب میں میچ ہارتا تھا تو جب تک میں اپنی غلطیوں کا ادراک نہیں کر لیتا تھا میں سوتا نہیں تھا تاکہ اگلے میچ میں وہ غلطیاں نہ دہراؤں. تو مثال کے طور پہ ثانیہ ساہیوال، ثانیہ مری، چیئرمین نیب، پیکا 2022، مراد سعید صاحب کی ایف آئی آر جس طرح سے رجسٹر ہوئی محسن بیگ کے خلاف، حماد اظہر صاحب کے حوالے سے ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات ہوتی رہی کہ جو ان کا کاروبار ہے اسی حوالے سے ان کے پاس وزارت بھی ہے، اور عمران خان صاحب کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات کرتے تھے حکومت میں آنے سے پہلے، پھر الیکٹیبلز کو لینا، پھر اتحادیوں کے سر پہ حکومت بنانا، پھر فائز عیسیٰ کا ریفرنس داخل کرنا، پھر وہ دوست جو آپ کے ساتھ فائنینشلی پولیٹیکلی کھڑے تھے ان کے خلاف، ان کے بیٹوں کے خلاف، ان کی بیٹیوں کے خلاف ایف آئی آر درج ہونا، یا پھر فرح خان صاحبہ کا نام اب جو سامنے آ رہا ہے اس کو نظر انداز کر دینا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام غلطیوں پہ انہیں ریکنسیڈر کرنا پڑے گا نیکسٹ ٹائم جب وہ گورنمنٹ میں آتے ہیں؟ دیکھیے یہ تو آپ کا جن غلطیوں کو آپ نے کہا یہ تو آپ کا تجزیہ ہے، آپ کے خیال میں ان میں سے غلطیاں ہو سکتا ہے، میرے خیال میں بھی ان میں سے کوئی غلطیاں ہوں اور کچھ نہ ہوں، لیکن میرے خیال میں آپ کے خیال میں ان میں سے کون سی غلطیاں ہیں؟ چلیں آپ بتائیں، میرا تجزیہ چھوڑیں، آپ بتائیں آپ کے خیال میں ان میں سے جو میں نے گنوائی ہیں آپ کی نظر میں کون سی ایسی غلطی ہے جو خان صاحب کو دوبارہ نہیں دہرانی چاہیے؟ چلے میں آپ کو ایک بتا دیتا ہوں، لیکن میرے خیال میں اگر آپ مجھے موقع دیں اپنے اچھا ایک تفصیلی ایک کامنٹ کیا تو میرا تھوڑا سا تفصیلی جواب بھی سن لیجئے کہ ایک معیشت جو مری ہوئی ملی تھی اس کو پیروں پر کھڑا کر دینا عمران خان کی بہت بڑی کامیابی تھی. ایک وبا جس نے دنیا کو لٹا دیا اس کے خلاف مقابلہ کر کے دنیا میں سرخرو ہو کے نکلنا ان کی بہت بڑی کامیابی تھی. پاکستان کی زراعت جو بالکل بیٹھی ہوئی تھی اور 10 سال سے فصلوں میں اضافہ کوئی نہیں ہو رہا تھا، تمام بڑی فصلوں کے اندر ریکارڈ فصلیں ہونا ان کی بہت بڑی کامیابی تھی. پاکستان کو ایک آزاد فورن پالیسی، خارجہ پالیسی دینا ان کی بہت بڑی کامیابی تھی. پاکستان نے صرف نہیں بلکہ دنیا کے اندر حرمت رسول کا دفاع کرنا اور ناموس رسالت کا مقدمہ لڑنا اور کامیابی سے لڑنا ان کی بہت بڑی کامیابی تھی. تو چلیں اب میں ان کامیابیوں کے بعد، اور یہ ظاہر ہم نے کچھ چیزیں کی ہیں، اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ایک چیز جس کا واقعی میں ادراک ہے، یہ پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ اس پہ بہت بحث ہوتی رہی، وہ یہ ہے کہ ہم نے جو ٹکٹ ایلوکیشن کی ہے اس ٹکٹ ایلوکیشن کے اندر بہتری آ سکتی تھی اور اس کے اندر گنجائش موجود ہے. اور ابھی بھی اگر آپ اگلے الیکشن کی جب ہم، کیونکہ ظاہر ہے ہم تو ہمارے ایکسپیکٹیشن توقع یہی ہے کہ یہ بہت زیادہ دور نہیں ہے اگلا الیکشن، تو آلریڈی اگلے الیکشن کی بات چیت ہونا شروع ہو گئی ہے اور یہ بات بہت زیادہ اس وقت زیر بحث ہے کہ ٹکٹ ایلوکیشن کا جو پروسیس ہے، یعنی امیدوار جو کھڑے کرنے اس کے اندر کیسے بہتری کی جا سکتی ہے اور کیسے ہم وہ لوگ جن کی ماضی کے اندر شناخت یہ نہ ہو کہ وہ ہر دفعہ الیکشن میں پارٹیاں بدلتے ہیں، تو وہ ان لوگوں کے بجائے ایسے لوگ جو ساتھ کھڑے ہونے والے اور اچھے اور برے وقت میں ساتھ کھڑے ہونے والے کوئی نظریے والے لوگ ہیں ان کو کس طریقے سے آگے لے کے آیا جائے. ٹھیک ہے، چلیں یہ ایک غلطی کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ جی یہ ہم کوشش کریں گے کہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ جو فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے پرائم منسٹر صاحب نے ابھی لیٹلی کہا کہ ان کے خلاف ریفرنس داخل کرنا ہماری غلطی تھی. فواد چوہدری صاحب نے اس کے اوپر کہا کہ اس وقت کے وزیر قانون فروغ نسیم نے ریفرنس داخل کیا تھا. انہوں نے کہا جی یہ غلط کہہ رہے ہیں کیونکہ پرائم منسٹر صاحب ایسٹ ریکوری یونٹ کو ہیڈ کر رہے تھے تو ان کے کہنے پر جو مواد ان کے پاس تھا ان کے کہنے پر میں نے ریفرنس داخل کیا تھا. تو اب یہ ریفرنس جو غلطی تھا تو پھر یہ بھی مانا جائے گا کہ پیکا 2022 جو فروغ نسیم صاحب کے کہنے کے اوپر لایا جا رہا تھا اور لایا گیا تھا، جس کو بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ڈرکونین لا کہا، وہ بھی غلطی تھا. اور وہی فروغ نسیم صاحب جب تب عمران خان صاحب کو یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی، اور ان کا وہ شارٹ میں نے کئی دفعہ چلایا جس میں وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جی ہماری بھابھی ہیں، ان کی اہلیہ ہیں، ان کے بارے میں اس طرح کی فیک نیوز اگر پھیلتی ہے تو اس وجہ سے ہم پیکا 2022 لا رہے ہیں. اور میں تب بھی یہ کہہ رہا تھا کہ پیکا 2022 کا اس سے کوئی تعلق ہے نہیں. اور جب عمران خان صاحب کو ضرورت پڑی تو وہی فروغ نسیم صاحب سب سے پہلے جانے والوں میں سے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو ان کو چھوڑ کر چلے گئے وہ ان کے ساتھ سنسیئر اس ٹائم بھی نہیں تھے پروبیبلی. تو غلطی تھی اس طرح کے لوگوں کو اپنے ساتھ لینا اور پھر ان کی مشوروں پر آرڈیننسز جاری کرنا پیکا 2022 جیسے. اچھا، جو جہاں تک وہ تعلق ہے قاضی فائز عیسیٰ کے ریفرنس کا، وہ میں پہلے بھی اس کے اوپر بات کر چکا ہوں پہلے بھی پروگرام کے اندر. میں اس وقت کابینہ کے اندر نہیں تھا تو کابینہ کے اندر کیا ہوا وہ ظاہر ہے میں اس کے اوپر کامنٹ نہیں کر سکتا، لیکن مجھے یہ بات ہے کہ میری ذاتی رائے یہ تھی، میں باہر بیٹھا ہوا تھا مجھے تو پوری تفصیل نہیں پتا تھی، تو مجھے یاد ہے کہ میری فروغ نسیم صاحب سے بھی اور بھی 2-4 دوستوں سے بات ہوئی جس میں میں نے کہا کہ میرے خیال میں یہ ریفرنس ہمیں نہیں فائل کرنا چاہیے تھا. ہم ایک خواہ مخواہ ایک چیز کے اندر گھس رہے ہیں جو حکومت کے انٹرسٹ میں نہیں ہے.
اور مجھے یاد ہے کہ بڑا اس کا پرجوش دفاع کیا تھا فروغ نسیم صاحب نے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ نہ صرف یہ ہونا چاہیے تھا بٹ یہ بہت ضروری چیز تھی. تو اب وہ پتہ نہیں کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی اور نے کہہ دیا تھا یا وزیر اعظم نے کہہ دیا تھا، صرف اس وجہ سے انہوں نے کر دیا. جو انسان فیصلہ کرتا ہے اس فیصلے کے اوپر کھڑا تو ہونا چاہیے. تو یہ بات مجھے پسند نہیں آئی کہ آپ اس فیصلے کے اندر حصے میں تھے شامل. وزیر اعظم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا تھا، وہ تو غلطی تسلیم وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جب واپس مڑ کے دیکھتا ہوں تو مجھے یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن فروغ نسیم صاحب اس سے بری ذمہ ہو جائیں، لا منسٹر تھے، یہ میرے خیال میں تو یہ مناسب بات نہیں ہے. جہاں تک پیکا کا تعلق ہے، مجھے پیکا کا فرینکلی اگر آپ مجھ سے آج بھی پوچھیں، مجھے پیکا کی کوئی تفصیلات پتہ نہیں ہے، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ اس کے اندر ترامیم کرنے کے لیے ایکسیپٹ کر لیا گیا تھا. اس کے اوپر بہت کابینہ کے اندر بھی بحث مباحثہ ہوا تھا اور یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ اس کے اندر ترامیم کی ضرورت ہے، اور جس شکل میں یہ پیش کیا گیا ہے وہ قانون نہیں بنانا چاہیے. وہ قانون نہیں بنانا چاہیے تھا؟ میں سمجھا نہیں آپ کے آخری جملہ. سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس شکل میں پیش کیا گیا تھا اس کے اندر لوگوں کا زیادہ تر کا تجزیہ بعد میں یہی تھا کہ اس میں ترامیم کی ضرورت ہے. اور اس کی حتمی شکل وہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن ٹو بی فیئر یہ اگر ہم ان کو غلطیاں گنیں گے نا، دیکھیں آپ فیصلہ سازی جب کر رہے ہوتے ہیں تو روزانہ کی بنیاد کے اوپر آپ فیصلے کرتے چلے جاتے ہیں. تو آپ کے خیال میں وہ تمام فیصلے جو ہیں وہ ہمیشہ انسان یہی کہے گا کہ میں واپس جب مڑ کے دیکھتا ہوں تو وہ درست ہے، تو وہ میرے خیال میں اتنی جائز بات نہیں ہوگی. غلطیوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کون سی ایسی غلطیاں جو عمران خان صاحب دہرانا نہیں چاہیں گے دوبارہ حکومت میں آتے ہیں. تو یہ بزدار ایڈمنسٹریشن، آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی یہ غلطی تھی عثمان بزدار کو اس ملک کے سب سے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ بنانا، اور پھر فرح خان نامی ایک کردار جس کے حوالے سے آج کل بہت بات ہو رہی ہے. پرائم منسٹر صاحب کا کل یہ سٹیٹمنٹ بھی آیا جس میں انہوں نے کہا کہ اس کے پاس نہ تو کوئی عہدہ تھا نہ وزارت، وہ کیسے پیسے لے سکتی ہے، اس سلسلے میں کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو سامنے لائیں. تو عثمان بزدار صاحب کو وزیر اعلیٰ بنانا، پھر فرح خان جیسے کرداروں کو وزیر اعلیٰ آفس میں اور پرائم منسٹرز ہاؤس تک رسائی اس طرح سے ہونا جس طرح سے تھی، جس کی وجہ سے ابھی آپ کی پارٹی ڈسکریڈٹ ہو رہی ہے یا خان صاحب کے اوپر کچھ سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی وہ غلطیاں تھیں جنہیں دوبارہ دہرایا نہیں جانا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر جو ذاتی الزام ہے نا وہ ابھی لگنا نہیں شروع ہوئے. وہ جب سے سیاست میں آئے اس وقت سے الزام کی بوچھاڑ ان کے اوپر آتی رہی ہے، اور جو ان کا کردار ہے وہ ساری قوم کے سامنے ہے. انہوں نے زندگی جو ہے وہ پبلک آئی کے اندر گزاری ہے. تو یہ جو الزام ہے کہ عمران خان کے اوپر الزام لگانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس نے کوئی خدا نخواستہ پیسے کا کوئی خود بہت کیا یا ایسا ہے، تو یہ تو الزام جو ہے محض مذاق ہے اور اس سے آگے کوئی جانا نہیں ہے. جہاں تک عمران خان کی ذات کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی ہے، ان لوگوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے جو عمران خان صاحب کے قریب تھے. ہمارے تو بیرسٹر صاحب، ہمارے تو وزیر اعظم عمران خان ہیں. ہم کوئی نجی لوگوں کو نہ ہم جانتے ہیں، نہ ہم نے ہمیں ان کا کوئی دفاع کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں وہ ہیں کون، زندگی میں ہم نے ملے نہیں کبھی. نہیں، لیکن اگر بات اگر کوئی یہ کہے اسد عمر صاحب کہ کوئی نجی لوگ جو ہیں وہ کیونکہ سی ایم ہاؤس تک ان کی رسائی تھی اس وجہ سے ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتے تھے اور ڈی سی کا ریٹ 3 کروڑ روپے تھا، تو آپ لوگوں کو یہ چیز بالکل بھی بادر نہیں کرتی ہے؟ اگر اس قسم کے بیرسٹر صاحب، اگر اس قسم کے کوئی ثبوت آئیں گے کہ وہ انٹرفیرنس ہو رہی تھی اور غیر قانونی تقرریاں ہو رہی تھی، وہ ظاہر ہے پھر ایشو ہے، اس کو ڈیفینڈ کریں گے جس کے نے بزدار صاحب نے کیا ہے کیا کیا ہے. تو ابھی تو صرف یہی ہم سن رہے ہیں نا، کہانیاں سن رہے ہیں، ابھی تک ہمارے سامنے کچھ آیا نہیں ہے. اگر کوئی چیز آئے گی تو آپ کے پاس ذاتی طور پہ اس طرح کی کوئی انفارمیشن پہلے آئی تھی جب حکومت میں تھے آپ؟ کوئی اس حوالے سے بزدار ایڈمنسٹریشن کی کرپشن کے حوالے سے، ٹرانسفر پوسٹنگز میں پیسے چلنے کے حوالے سے کوئی آپ کے علم میں آئی ہو تب جب آپ وزیر تھے، خود کابینہ کا حصہ تھے، آپ نے خان صاحب سے کبھی شیئر کیا ہو؟ جب ہماری حکومت چل رہی تھی یا پاکستان میں جب بھی کوئی بھی حکومت چل رہی ہوتی ہے تو چہمگوئیاں ہوتی رہتی ہیں کہ کسی نے کوئی کرپشن کر دی کہ نہیں کر دی. لیکن کیا میرے پاس کوئی مصدقہ اطلاع کسی نے میرے سامنے لا کے ثبوت رکھے، یا کسی نے مجھ سے جا کے کوئی سنجیدہ گفتگو بھی کی اور کہا کہ جناب میرے پاس یہ حقائق موجود ہیں، میرے پاس یہ ثبوت موجود ہیں اور وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، آپ خان صاحب کو جا کے بتا دیں؟ یہ کسی ایک شخص نے بھی ایک دفعہ بھی میرے ساتھ نہیں ہوا. تو یہ تو میں بالکل واضح کر دوں آپ کو کہ میرے سامنے کبھی بھی کوئی کسی نے سامنے سنجیدہ الزام نہیں لگا. گپے تو لگتی رہتی ہیں لوگ بیٹھ کے. ایشو یہ نا کہ وہ خاتون اب ملک سے بھی باہر چلی گئی ہیں، انویسٹیگیشن اب ہوگی تو کیسے ہوگی، ملک سے باہر چلی گئی. یہ تو وہ بتائیں گی خاتون، ان خاتون کا تو ذمہ دار میں نہیں ہوں. جہاں تک میں عمران خان کا میں نے آپ کو بتا دیا. اب آپ آ جائیں آپ نے ویسے ان کو جب آپ پرائم منسٹرز ہاؤس جاتے تھے آپ کی کبھی خود ان سے ملاقات ہوئی ہو؟ کبھی بھی زندگی میں آپ کبھی گئے ہو پرائم منسٹرز ہاؤس؟ آپ وہ بھی وہاں پہ ہو؟
کبھی زندگی میں نے ان کو ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا. نہ میں نے ان کو بنی گالا میں، گھر میں ہم کم جاتے ہیں بنی گالا کے اندر، لیکن گھر میں بھی کہ میں گیا ہوا ہوں، وہاں پر بھی میں نے کبھی نہیں دیکھا. میں نے کبھی بنی گالا میں جو نیچے جہاں ہمارا پولیٹیکل سپیس ہے وہاں تو ڈیفینیٹلی نہیں دیکھا، اور وزیر اعظم ہاؤس میں کبھی ایک دفعہ بھی میں نے نہیں دیکھا.